1980 کی دہائی کی شروعات میں کارڈیالوجسٹ، کارڈک سرجن اور کارڈک انیستھیزیالوجی کے لوگوں نے مل کے حکومت کے تعاون سے دل کی بیماریوں کی تشخیص اور علاج کے لیے ایک بہت بڑا ادارہ بنانے کی داغ بیل رکھی۔ ادارہ جب بننے شروع ہوا تو ہمیں اندازہ یہ ہوا کہ دل کی بیماریاں اتنی زیادہ بڑھ رہی ہیں، وہ ایک سیلاب کی صورت میں ہمارے آبادی کو آبادی پہ اثر انداز ہو رہی ہے، ایک ایپیڈیمک ہے۔ اس زمانے میں ایک ادھر راولپنڈی میں ایک ادارہ بن رہا تھا اور بعد میں وہ جلدی بن بھی گیا، اور ایک کراچی میں ادارہ تھا جہاں پہ دل کی بیماریوں کی تشخیص اور علاج کے لیے ماڈرن سہولیات میسر۔ یہ جب ہم نے سوچا کہ دل کی بیماریاں اتنی زیادہ ہیں تو جن ذوالفقار ہمارے چیف کارڈیالوجسٹ ہوا کرتے تھے، تو ہم سب نے مل کے ایک ایسے ادارے کا قیام کرنے کی تجویز سوچی کہ دل کی بیماریوں کو جس طرح پیدا ہوتی ہیں ان کو جڑ سے پکڑ کے ان کی جب تک حفاظت نہ کی جائے لوگوں کی دل کی بیماری سے، اور لوگوں کو آگاہی دی جائے اس بیماری کے خطرات کی اور پیدا ہونے کے عوامل کی، تو اس میں ہم کافی حد تک ہم کامیاب ہوئے۔ مختلف ذرائع ہم نے استعمال کی ابلاغ کے، جس میں ٹی وی، اخبارات، ریڈیو، مختلف قسم کے واکس، لیکچرز، سیمینارز، میڈیکل کیمپس، جہاں تک ہماری دسترس ہوئی اور ہماری دسترس آہستہ آہستہ بڑھتی گئی پاکستان کے مختلف علاقوں میں، جس میں دیہی علاقے بھی شامل ہیں، رورل اور اربن دونوں علاقے شامل ہیں، اور مختلف آرگنائزیشن کو بھی ہم اپروچ کرنے لگے، اسکولوں کو، کالجوں کو، یونیورسٹیوں کو، تاکہ لوگوں کو خطرات سے آگاہی ہو اور اس پہ عمل کریں۔ مشکل یہ ہے کہ پاکستان میں ہم لوگ خطرات کا ازالہ کرنے کے لیے زیادہ تیار نہیں ہوتے۔ جب خطرہ پیدا ہو جائے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم اس وقت زیادہ فعال ہوتے ہیں، تو یہ ایک پرسسٹنٹ کوشش کرتے رہے ہم، اور اس میں ہمیں خاطر خواہ چند عوامل کو کنٹرول کرنے میں کامیابی ہوئی، جس میں سب سے زیادہ سگریٹ نوشی جو تھی، وہ ہماری پالیسیز کو ہم نے جو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے قانون ایسے بنوائے، پالیسیز ایسی بنوائیں، کیونکہ پہلے تو آپ سگریٹ لے کے، کش لے کے آپ K2 پہ چڑھ جایا کرتے تھے، اور ہر محفل میں، ہر میٹنگ میں سگریٹ نوشی عام تھی۔ لیکن آج کل دیکھیے کہ کسی میٹنگ میں اور کسی عام محفل میں تمباکو کا استعمال بہت کم ہو گیا، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پناہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور اسی طرح آج کل ہم شوگری ڈرنکس اور شوگر کے بے جا استعمال کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس میں لوگوں کو آگاہی بھی دے رہے ہیں اور اس میں پبلک کو ایڈوکیسی بھی دے رہے ہیں، اور ہم پالیسی اور قانون بنانے والے اداروں کے ساتھ تعاون کر کے، میٹنگز کر کے ایسی پالیسیز اور قانون بنوا رہے ہیں کہ لوگوں کو سگریٹ کی بھی اور شوگری ڈرنکس کی ان تک مشکل سے میسر آئے، ان کے اوپر ذرا ٹیکس بڑھایا جائے، کیونکہ یہ چیز دنیا ساری میں ثابت کر دیا ہے کہ اگر ہم سگریٹ کے اوپر یا شوگری ڈرنکس کے اوپر ٹیکس بڑھائیں گے تو اس کا لوگوں کی صحت پہ بہت اچھا اثر پڑے گا، اور صحت کا بجٹ بھی ہمارا اپسیٹ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا اس میں بہتری آئے گی۔ تو اس میں ہمیں کافی تگ و دو کرنی پڑی، کر رہے ہیں، کامیابیاں کچھ حاصل ہوئی ہیں، کچھ ہمیں اور کام کرنے کی اس میں ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی ورزش، اس کے لیے تو ایڈوکیسی کی ضرورت ہے۔ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو میسر آئیں جسمانی ورزش کرنے کے ذرائع، فٹ پاتھ ہوں چلنے کے لیے، ٹریکنگ کے لیے، گراؤنڈز ہوں ویریس اسپورٹس کھیلنے کے لیے، اور بچوں کو ہم آمادہ کریں کہ کمپیوٹر سے ہٹ کے میدان میں آئیں اور اپنے فزیکل ایفرٹس میں زیادہ حصہ لیں، اور خاص کر خواتین کو جو گھر میں بیٹھی رہتی ہیں۔ پہلے گھر سے نکلا کرتی تھی خواتین، لیکن اب وہ گھر ہی میں بیٹھی رہتی ہیں، ان کو مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، اور اس میں شوگر بھی شامل ہے،
اس میں دل کی بیماریاں بھی شامل ہیں، اس میں موٹاپا بھی شامل ہے، اور باہر نہ نکلنے کی وجہ سے وٹامن ڈی کی بھی کمی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے قوت مدافعت ان کی کم ہو جاتی ہے اور ساری بیماریاں ان کو اٹیک کرتی ہیں اور ڈپریشن کا شکار بھی ہوتی ہیں۔ تو فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ ہم زندگی کیسے گزارتے ہیں، مثلا ہم کیا کھاتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کس طریقے سے کھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے بتا دیا ہے کہ اس وقت ہاتھ کھینچ لیں کھانے سے جب تھوڑی بھوک باقی رہے، اور اپنے اسٹمک کو اتنا بھرے کھانے سے 1/3 کھانے کے لیے رکھے، 1/3 فلوئڈس کے لیے رکھے، اور ایک تیسرے حصے کو خالی رکھے، تو انشاءاللہ ہماری سب کی صحت اچھی رہے گی۔ پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن ان کے علاوہ اور بھی جو ملک کو مختلف قسم کے ڈیزاسٹرز لاحق ہوئے اس میں بھی مدد کرتی رہی ہے، جس میں زلزلہ شامل ہے، جس میں سوات کے جو لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے وہ شامل ہیں، اور خاص کر کرونا کی وبا میں لوگوں کی اور اسپتالوں کی شروع میں جو حالات تھے ان کو تعاون کی ضرورت تھی۔ ہم نے دامے درمے سخنے ان کی بھی بہت مدد کی، ایڈوکیسی بھی کی، اور ان کو جو سامان بہم پہنچانے کی ضرورت تھی اس میں بھی ہم لگے رہے۔ آئندہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں ایسے لوگوں کو جن کو دل کی بیماری ہونے والی ہے یا جو کینڈیڈیٹ ہیں، ہم ان پہ انٹروینشن کر کے ہم ان کو بچائیں، دل کی بیماری سے بھی، موٹاپے سے بھی، شوگر سے بھی، ہارٹ اٹیک سے بھی، اور فالج سے بھی، گردوں کی بیماری سے بھی۔ اگر ہم اچھی طرز زندگی رہنا لوگوں کو سکھا سکیں تو اس سے بڑی اس قوم کی اور خدمت نہیں ہوگی۔ اس میں گورنمنٹ کا بجٹ بھی کم ہو جائے گا اور لوگوں کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی، اور معاشرے کو جو نقصان ہو رہا ہے ایبل باڈیڈ پرسن کے ڈسیبل ہونے سے، ان میں مورٹیلٹی زیادہ ہونے سے، وہ بھی کم ہوگا، اور ہم ایز اے قوم ترقی انشاءاللہ کریں گے۔ دیکھیے جی، یہ جو شعبہ ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں کو حفظ ما تقدم سمجھاتے ہیں کہ حادثات سے اور بیماریوں سے بچا کیسے جاتا، یہ ایک مشکل کام ہے۔ لوگ سمجھ کے بھی اس پہ عمل نہیں کرتے، اور عمل کرتے ہیں تو پھر دوسروں کو اس پہ عمل نہیں کرواتے، تو وہ جو سلسلہ بھلائی کا ہے، اچھائی کا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ یہ ایک اکیلی آرگنائزیشن کا کام نہیں ہے۔ پاکستان میں مختلف ادارے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، دل کی بیماریوں کو سے بچانے کے لیے بھی اور باقی بیماریوں کو بچانے کے لیے بھی۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ دوسرے اداروں سے تعاون کر کے یا ان کا تعاون حاصل کر کے ہم کولیکٹیولی اگر آگے بڑھیں گے، مختلف ڈاکٹروں کو بھی، انڈیویجولز کو بھی، اور انجمنوں کو بھی اور ایسوسی ایشنز کو بھی ساتھ ملا کے ہم آگے بڑھیں گے، اور پروفیشنل آرگنائزیشنز کے علاوہ جو سول سوسائٹی ہے اس میں بھی کئی ایسی ایسوسی ایشن ہیں جن کو ہم نے ساتھ ملایا، اور ہم ایڈوکیسی اور لوگوں کو سمجھانے بجھانے میں بھی کافی کام کیا ان کے ساتھ مل کے، اور پالیسی اور قانون سازی کے اداروں کو بھی اپنے ساتھ ملا کے گائے بگائے ان سے مل کے بھی کئی دفعہ ان کے اوپر مقدمات بھی چلانے کی نوبت آئی ہمیں، لیکن زیادہ تر اچھے تعلقات کی وجہ سے ایسی پالیسی بنانے میں ہمیں بہت مدد ملی، اور ان کا ہمیں آج کل تعاون بھی حاصل ہے، اور اس کے خاطر خواہ اور مثبت نتائج انشاءاللہ جلدی سامنے آنے والے ہیں۔ سائنٹیفک کمیٹیز ہیں جن میں ہمارے کافی ماہرین شامل ہیں، اور وہ اس وقت جو انٹرنیشنل لیول پہ ریسرچ ہو رہی ہے دل کی بیماریوں کے تحفظ کے لیے اور باقی بیماریوں کے تحفظ کے لیے، اس کو دیکھتی ہے، اور ان میں سے جو جسٹ ہے وہ نکال کے ہم ایڈوکیسی میں لوگوں کو بھی آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر پالیسی میکرز تک بھی اس انٹرنیشنل ریسرچ کے نتائج کو اجاگر کرتے ہیں، اور ان کی پالیسی میکنگ میں ہمیں ایز اے اسٹیک ہولڈر ایکسیپٹ کیا گیا ہے، سی بی آر میں بھی اور سینٹ کی مختلف کمیٹیوں میں بھی۔ ہماری آئندہ کے لیے یہ کوشش ہوگی کہ ہم ایک ایسا ویب سائٹ کریٹ کریں
جس میں ہم ڈیٹا بیس کلیکٹ کریں کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو فیوچر مریض بن سکتے ہیں دل کی بیماریوں کے اور باقی نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کے، سو دیٹ ہم ان کو وقت پہ خود جا کے ان کو رابطہ کر کے ان سے اور ان کے جو ماڈیفائیبل رسک فیکٹر ہے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ریسرچ ڈپارٹمنٹ جو ہمارا ہے وہ اپنا انڈیجنس ڈیٹا اکٹھا کرے کہ پاکستان میں جو بیماریاں ہیں وہ کس طریقے سے آگے بڑھتی ہیں، اور جو کام اس وقت ہو رہا ہے پاکستان میں وہ کس جہت میں ہو رہا ہے، اور اس کو آگے پازیٹیو لائن پہ آگے بڑھانے کے لیے اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں ہمارا فیوچر میں زور ہوگا۔ ہماری کاوشوں میں خصوصی طور پہ جو اہل رائے لوگ ہیں، جو اوپینین میکرز ہیں، ایسے لوگوں سے رابطہ کر کے اور ان کو ہم مائل کریں کہ ہمارے ساتھ جو لوگوں کی بھلائی کے کام ہیں ان میں وہ حصہ لیں۔ ہم مختلف مذہبی اداروں کے ساتھ بھی اور خصوصی طور پہ ہم مندروں میں بھی گئے، ہم کلیساؤں میں بھی گئے، مسجدوں میں بھی گئے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ علماء کرام کو اور ذاکر حضرات کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کے، تاکہ وہ اپنی جو ان کی تقاریر ہوتی ہیں اس میں حفظان صحت کے لیے بھی کچھ الفاظ کہیں۔ ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں مختلف جو اسپیشلسٹ ہیں، ماہرین ہیں مختلف بیماریوں کے، خاص کر میٹوبیسٹی اور اوبیسٹی کے، ڈائبٹیز کے، ہائپر ٹینشن کے اور دل کی بیماری کے جو ماہرین ہیں، خصوصی طور پہ جو وقت دے رہے ہیں پریونشن کو، ان کو بھی ساتھ میں لائیں۔ ہم نے ان کو بلا کے سیمینارز میں بھی بٹھایا ہے، اور آج کل کے زمانے میں ہمیں انہوں نے آن لائن لے کے بھی ان کی تقاریر سے اور ان کی تجاویز سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ اسی طرح انٹرنیشنل آرگنائزیشن مثلاً بلومبرگ سے ہم نے کافی تعاون حاصل کیا ہے، اور خصوصی طور پہ تمباکو کے استعمال کے بارے میں انہوں نے بہت تعاون کیا ہمارے ساتھ، اور آئندہ بھی کر رہے ہیں۔ اور شوگری ڈرنکس کی لوگوں میں ترویج جو ہے اس کو مشکل بنانے کے لیے بھی بلومبرگ کا ہمیں تعاون حاصل ہے۔ اور انٹرنیشنلی جو پریونٹیو کارڈیالوجسٹ ہیں یا حفظان صحت کے ماہرین ہیں، جو انگلینڈ میں ہیں، اسکینڈینیوین کنٹری میں ہیں، امریکہ میں ہے، ان کو ہم نے کئی دفعہ اپنے سیمینارز میں آن لائن لے کے ان سے بھی تقاریر کروائی ہیں اور سجیشنز بھی لی ہیں۔ اور ہماری آئندہ بھی کوشش ہوگی کہ ہم ان سب اداروں سے تعاون کر کے ایک اچھے فیوچر اپنی قوم کے لیے متعین کریں۔ ایک کوشش یہ ہے کہ پالیسی اور قانون بنانے والے اداروں کے ساتھ اور انڈیویجولز کے ساتھ رابطہ بڑھا کے ان سے مدد حاصل کریں۔ اس میں ہم نے وزیر اعظم سے لے کے صدر مملکت کے پاس جا کے ہم نے کئی دفعے ان کی ڈائریکشنز اور ان کے تعاون حاصل کیا ہے، اور انہوں نے ڈائریکٹ کیا ہے منسٹری آف ہیلتھ کو۔ ہمارے بڑے اچھے روابط ہیں منسٹری آف ہیلتھ سے، منسٹر صاحب سے، اور ان کے خصوصی طور پہ جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی پریونشن کے لیے ایک جو ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے، اس سے بڑے اچھے ہمارے روابط ہیں۔ ان سے مل کے ہم تمباکو کے لیے بھی اور باقی حفظان صحت کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ اور پھر سینٹ میں مختلف جو کمیٹیز ہیں، خصوصی طور پہ جو ٹیکسز سے، خزانے سے، ریونیو سے اور صحت سے تعلق ہے، ان سے ہمارا کافی رابطہ رہتا ہے۔ اور پارلیمنٹیرین سے ہمارا بہت روابط رہتے ہیں، کافی ہماری میٹنگز رہتی ہیں تاکہ وہ ہماری مدد کر سکیں قانون ایسا بنانے کے جو حفظان صحت میں ممد ثابت ہوں۔ بہت اپوزیشن اور گورنمنٹ بینچز میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپوزیشن کے لیڈر ہوں، پرائم منسٹر ہوں، سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں، ان سے بھی ہم ملتے رہتے ہیں۔ CBR
یا FBR کہتے ہیں اس کو آج کل، ان سے بھی مختلف وقتوں پہ ہم ملتے رہے ہیں. اور ابھی یہ جو ٹریکنگ کا محکمہ شامل ہوا ہے، انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے CBR نے، وہ اس میں بھی ہماری کافی کاوشیں شامل ہیں. اپنی کاوشوں کو یا اپنی گزارشات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور اپنے ایکٹیویٹیز کی تشہیر کرنے کے لیے ہمیں جو ذرائع ابلاغ میں لوگ شامل ہیں، جرنلسٹ اور میڈیا کے لوگ ہیں، ان سے خصوصی طور پہ ہمارا تعاون رہا ہے. اور مجھے آج یہ خوشی ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں جس ادارے کو میڈیا کا تعاون حاصل ہے وہ پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ ان لوگوں کو ساتھ ملا کے، وہ ذاتی طور پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سٹریسفل پیشہ ہے جرنلزم کا، لیکن اپنے آپ کے علاوہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے اچھی بات، ان سے بہتر لوگ اور کوئی نہیں ہو سکتے، اور ہمیں ان کا تعاون حاصل ہے. ایک اور شعبہ ہے جو ہم خصوصی طور پہ ہمارے توجہ کا مستحق رہا ہے اور اب بھی رہے گا انشاءاللہ، وہ ہے اسکولوں کی بچیاں، اسکولوں اور کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی بچیاں اور بچے بھی. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑوں کو سدھارنے میں بچوں کا بہت بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے. اگر ایک بیٹی باپ سے 2-3 دفعہ کہے کہ جی ابو سگریٹ چھوڑ دیں، تو اکثر باپ بیٹی کا کہنا مانتا. اور پھر یہی بیٹیاں کل انہوں نے کچن سنبھالنا ہے، ان کو ہم یہ بھی سکھائیں گے کہ کھانا صحت مند طریقے سے کیسے بنایا جاتا ہے، کیا کیا گھر میں کھلایا جاتا ہے، کتنی شوگر استعمال کرنی چاہیے، اور آئل کتنا استعمال کرنا چاہیے، گوشت کتنا استعمال کرنا چاہیے. اور ہماری رفاع یونیورسٹی ایک اپنا خواتین کے لیے اسپیشل کیمپس بنا رہی ہے، ان سے بھی ہمارا تعاون ہوگا. اور ہم فیمیل کے لیے وہ کیمپس ہے، تو ہم وہاں پہ اچھی طرز زندگی گزارنے کے طریقے لوگوں کو سکھانے کے لیے رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ساتھ تعاون کر کے وہاں بھی ہم اپنا ایک ادارہ بنائیں گے جو بچیوں کو اچھی مائیں اور معاشرے کا اچھا رکن بننے کی طرف لے کے جائیں گے. ہماری یہ بھی کوشش رہی ہے شروع میں سے کہ پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کو ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو پاکستان میں وہی کام کرے مثلاً جو امریکن ہارٹ سوسائٹی کرتی ہے اور امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کرتی ہے، کہ ایک ڈیٹا بینک ہو ہمارے پاس، اور ہم ایسی پالیسیز بنائیں حکومت کو ایڈوائز کرنے کے لیے بھی اور لوگوں کو ایڈوائز کرنے کے لیے بھی. اور اگر اس میں کوئی بھی ریسرچ کرنا چاہے تو ہمارے ساتھ مل کے ہماری اپنی ایک لائبریری ہو، اپنا میڈیا سینٹر ہو، اپنا ہمارے ذرائع ابلاغ کے ذرائع ہوں، تاکہ ہم اس کام کو ایک سائنٹیفک طریقے سے آگے بڑھا سکیں اور اس ادارے کو ایز اے پیوٹ اور انسٹیٹیوٹ آف ایکسیلنس کے طور پہ اس کو ہم بنائیں تاکہ لوگ رجوع کر سکیں اس سے دل کی بیماریوں کے تشخیص، علاج اور اس کے علاوہ خصوصی طور پہ پرائمری پریونشن اور سیکنڈری پریونشن اور ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی.